تو موجودہ حضور قبلہ کی محبت میں آئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ کیا لینے آئے ہیں یہاں پہ؟ کیا یہاں آپ کو دولت ملے گی؟ کیا یہاں سونے اور ہیرے اور جواہرات ملیں گے؟ نہیں، یہاں ملے گی تو رب کی رحمت ملے گی، یہاں ملے گی تو رب کی برکت ملے گی، اس لیے کہ جہاں ذکر حبیب، جہاں ذکر ولی ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ وسلم مبارک علی رسول الکریم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ واہل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز علماء کرام، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے تشریف لانے والے ہمارے معزز علماء کرام، معزز سامعین حضرات، پردہ برے کے سننے والی ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ قرآن پاک کی اس آیت ربانی پہ عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند حقانی درود شریف پڑھیے، اللہم صل وسلم وبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وأولادہ وذریاتہ وازواجہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ الگ سی بات ہے کہ 2 سال اس سرزمین پر آپ تشریف نہیں لائے، مگر یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور اس کا بہت بڑا احسان اور سرکار اذان کاشی رحمت اللہ علیہ کی خاص نگاہ کہ 2 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کے صدقے سے ولیوں کی مجلس میں آنے کی توفیق و رفیق عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا آنا اور آپ کا آنا اور بیٹھنا اور سننا اپنے حبیب سرور کائنات کے صدقے طفیل میں اسے قابل قبول عطا فرمائے۔ مرشد کی اجازت اور ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، مانتے ہوئے یہ ناچیز آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو چکا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھ سے پہلے آپ نے ہمارے دربار کے اچھے اچھے علماء کرام سے آپ نے گفتگو سماعت کی، آپ نے بیانات سنی۔ یہ ناچیز کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے اور صرف سرکار اذان کاشی رحمت اللہ علیہ کا فیضان ہے جو میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کے تقریر کر رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، آج جو اتنا بڑا مجمع پوشیدہ حضور قبلہ رحمت اللہ علیہ کی جائے پیدائش یعنی پیدائش کی جگہ پہ اتنا بڑا مجمع جو نظر آ رہا ہے، ذرا بتائیں آپ کہ آپ میری محبت میں آئے ہیں یا ان علماء کرام کی محبت میں آئے ہیں؟ آپ آئے ہیں تو صرف سرکار اذان کاشی رحمت اللہ علیہ کی محبت میں آئے ہیں۔ آئے ہیں تو صرف اور صرف مفتی آفیسی رحمت اللہ علیہ کی محبت میں آئے ہیں، مفتی معزز رحمت اللہ علیہ کی محبت میں آئے ہیں، پوشیدہ حضور قبلہ رحمت اللہ علیہ کی محبت میں آئے ہیں
تو موجودہ حضور قبلہ کی محبت میں آئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ کیا لینے آئے ہیں یہاں پہ؟ کیا یہاں آپ کو دولت ملے گی؟ کیا یہاں سونے اور ہیرے اور جواہرات ملیں گے؟ نہیں، یہاں ملے گی تو رب کی رحمت ملے گی، یہاں ملے گی تو رب کی برکت ملے گی، اس لیے کہ جہاں ذکر حبیب، جہاں ذکر ولی ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ زور سے آواز آئی آپ کی بھائی؟ ایک اوپر کی گرمی ہے، ذرا نیچے کی گرمی ہونی چاہیے۔ جہاں ذکر ولی ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر ولی ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اللہ والوں کی محبت کو اپنے سینوں میں بسانا چاہیے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کے خواہد ہر نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء، کہ جو آدمی چاہے کہ وہ دنیا میں اللہ کی محفل میں بیٹھے، جو آدمی چاہے کہ وہ اللہ کی محفل میں بیٹھے تو اسے چاہیے کہ اللہ کے ولیوں کی محفل میں بیٹھے، اس لیے کہ جو اللہ کی ولیوں کی محفل میں بیٹھ جاتا ہے اللہ کی رحمت اس کے قریب ہو جاتی ہے، یعنی وہ اللہ کا مقبول بندہ ہو جاتا ہے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں مولانا روم رحمت اللہ علیہ، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، یعنی اللہ والوں کی محفل پہ بیٹھنے سے، ایک گھڑی بیٹھنے سے، چند سیکنڈ بیٹھنے سے 100 سال مقبول عبادت کا ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ۔ اور 100 سال مقبول عبادت سے بہتر ہے کہ چند لمحہ اللہ کی ولیوں کی مجلس میں آپ بیٹھ جائیں۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، قرآن پاک کی جس آیت ربانی کے میں نے تلاوت کی، میں اس کا معنی اور میننگ بتاؤں گا، مگر ہم پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جن جن صوفیاء نے، یعنی سرکار رضا گاشی رحمت اللہ علیہ کی ذات ہو یا ان کے چاروں خلفاء کی ذات ہو، جن جن مرشد کامل نے اپنی زندگی کو ہمارے لیے قربان کر دیا، اس کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے، اس کا ذکر کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک ان کا ذکر نہیں کریں گے، محبت تو ہے ان کے لیے ہمارے سینوں میں، مگر جب ان کی قربانی کو یاد کریں گے، ان کی سیکریفائس کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے سینوں میں ان کی محبت پیدا ہو جائے گا۔ کون نہیں جانتا کہ اپنی 30 یا 35 سالہ پوری لاش کو پوشیدہ حضور قبلہ رحمت اللہ علیہ نے ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے، اس امت کے لیے، اس کے لیے، اس امت کے لیے ساری زندگی قربان کر دیا، سبحان اللہ۔ اپنی اولاد کو قربان کر دیا، اپنے بال بچوں کو قربان کر دیا، 30 سالہ زندگی، 35 سالہ زندگی اللہ اکبر کی صدا کرتے کرتے بادباری کی سرزمین سے آج اپنی قبر میں آرام کر رہے ہیں اور وہاں سے اپنے مریدوں کو فیض پہنچا رہے ہیں۔ میں چند چیزیں ان کی بارگاہ میں لکھا ہوا تھا، بہت 2 سال پہلے میں نے لکھا تھا، میں چند الفاظ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ان کا فیضان میرے اوپر ہو جائے۔ پوشیدہ حضور قبلہ گلشن ولایت کے وہ پھول ہیں کہ جن کی خوشبو سے آج بھی پوری دنیا مہک رہی ہے۔ آواز آئی سبحان اللہ کی بھائی، اور آواز آئی سبحان اللہ کی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ وہاں کیا نازل ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ بتاؤ اذان گاچھی کی ولایت ہونے میں کوئی شک ہے؟ مفتی آفیسی رحمت اللہ علیہ کے ولی ہونے میں کوئی کنفیوژن ہے؟
مفتی معظم رحمت اللہ علیہ کی ذات ہو یا پوشیدہ حضور قبلہ کی ذات ہو یا موجودہ حضور قبلہ کی ذات ہو، ان کی ولایت ہونے میں، غوث القطب ہونے میں کسی کو شک ہے؟ جس کو شک ہے، جس کو شک ہے، کنفیوژن ہے، زندگی بھر باغماری میں آتا رہے مگر باغماری سے اس کو فائز نہیں ملے گا، اس کی دنیا نہیں سبرے گی، اس کی آخرت نہیں سبرے گی۔ جن کا عقیدہ، جس کا ایمان یہ ہو کہ اذان گاشی رحمت اللہ علیہ ولی ہیں، مفتی حافظی رحمت اللہ علیہ ولی ہیں، مفتی معظم رحمت اللہ علیہ ولی ہے، پوشیدہ حضور قبلہ ولی ہے، موجودہ حضور قبلہ ولی ہے، انہی کو باغماری کی سرزمین سے فائز ملے گا۔ اسی کو باغماری کی سرزمین سے کیا ملے گا؟ باپ کو باپ نہیں مانو گے، ماں کو ماں نہیں مانو گے، بتاؤ باپ کی دعا کام آئے گی؟ ماں کی دعا کام آئے گی؟ آج ہم ان کی بارگاہ میں کیوں آئے ہیں؟ اس لیے آئے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی دیکھ رہے ہیں کہ میرا چاہنے والا میری پیدائش کی جگہ پہ گیا ہوا ہے، میرا فیضان لینے کے لیے گیا ہوا ہے۔ یاد رکھو، لمبی گفتگو ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولی کو وہ آنکھوں میں وہ طاقت عطا کی ہے کہ جہاں رہو گے وہاں ان کو خبر ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، جہاں رہو گے وہاں ان کو، قرآن پاک سے ثابت ہے۔ کہاں ثابت ہے؟ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، جو ولی کی کرامت کو انکار کرتا ہے، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ کیا ہوگا؟ وہ جو ولی کی کرامت کا انکار کرے گا وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ سورہ النمل کو پڑھیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر حضرت آصف بن برخیا رحمت اللہ علیہ کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ کہ سبحان اللہ، تخت بلقیس لانے کا تذکرہ ہے قرآن پاک میں، ولی کی کرامت کا ذکر ہے قرآن پاک میں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر تخت بلقیس کو لا کر کے سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں لا سکتے ہیں اور سلیمان یہ کہہ سکتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ میری امت میں اللہ نے ایسے ایسے ولی عطا کی ہے کہ جو صرف تاک لے اور بلقیس کا تخت اٹھا کر میری بارگاہ میں۔ تو جب سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی جب اتنے پاورفل ہو سکتے ہیں تو کیا محمد الرسول اللہ کے ولی پاورفل نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ میں علمی گفتگو کر رہا ہوں، سمجھیے آپ۔ ہو سکتے ہیں تو کیا میرے پوشیدہ حضور قبلہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میرا ماننے والا مرید، میرا چاہنے والا عاشق میری بارگاہ میں پہنچا ہوا ہے؟ سبحان اللہ، میری بارگاہ میں پہنچا ہوا ہے۔ پوشیدہ حضور قبلہ گلشن ولایت کے وہ مہتا پھول ہیں جن کی خوشبو سے آج بھی کائنات مہک رہی ہے اور جن کے قدموں کی دھول کی برکت سے باغماری کی دھرتی لہلہا رہی ہے۔ گلشن میں گلاب تو سب دیکھتے ہیں مگر گلاب میں گلشن جسے دیکھنا ہو، معرفت کی خوشبو، طریقت کی خوشبو، حقیقت کی خوشبو جسے سونگنی ہو، وہ پوشیدہ حضور قبلہ کی قبر پہ چلا جائے۔ سبحان اللہ، پوشیدہ حضور قبلہ کی قبر پہ چلا جائے، آج بھی ان کی برکت سے یہ خوشبوئیں پھوٹ پھوٹ کر پوری دنیا میں مہکا رہی ہے۔ پوشیدہ حضور قبلہ کی مبارک زندگی شریعت مصطفیٰ کے مطابق تھی۔ کہیے سبحان اللہ، کس کے مطابق تھی؟ شریعت مصطفیٰ کے مطابق تھی۔ ان کا رہنا شریعت کے مطابق، ان کا کھانا پینا شریعت کے مطابق، شریعت ان کا اوڑھنا بچھونا تھا، معرفت ان کا طریقہ تھا، حقیقت اور طریقت ان کی زندگی تھی۔ عزیزان محترم، میرے پیر و مرشد رفیق الاولیاء پوشیدہ حضور قبلہ کی راہ دنیا والوں کی راہ نہیں تھی، دنیا کے اور پیروں کی راہ نہیں تھی، بلکہ پوشیدہ حضور قبلہ کی جو راستہ تھا انبیاء کرام کا راستہ تھا، صدیقین کا راستہ تھا،
شہداء کا راستہ تھا، اولیاء کرام کا راستہ تھا۔ رفیق الاولیاء پوشیدہ حضور قبلہ وہ رفیق الاولیاء ہے۔ رفیق کہتے ہیں دوست کو، کس کو بولیے؟ کس کو؟ فرینڈ کو، جس کو آپ کہتے ہیں رفیق کہتے ہیں دوست کو، رفیق کہتے ہیں محبوب کو۔ پوشیدہ حضور قبلہ اولیاء کے دوست ہیں، پوشیدہ حضور قبلہ صوفیاء کرام کے دوست ہیں، پوشیدہ حضور قبلہ علی کے دوست ہیں، سبحان اللہ، پوشیدہ حضور قبلہ علی کے دوست ہیں، عبد القادر جیلانی کے دوست ہیں، خواجہ معین الدین چشتی کے دوست ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء کے دوست ہیں۔ رفیق الاولیاء اللہ کی بھی دوست ہے اور محمد الرسول اللہ کے محبوب اور شہید امتی ہے، سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، اللہ کے ولیوں کی شان کو اللہ نے اتنا اونچا کر دیا، اللہ نے اتنا مقام کو اونچا کر دیا کہ سنیے، میں سناتا ہوں آپ کو۔ یہ گرمی کے موسم میں، شدت کی گرمی میں، مئی کے مہینے میں کوئی بہار سے آیا ہے، کوئی یو پی سے آیا ہے، کوئی ہندوستان کے الگ الگ اسٹیٹ سے یہاں پہ آئے ہیں، اور تو اور سنیے، سفر کی تھکاوٹ کو برداشت کرتے ہوئے کوئی علماء کرام بنگلہ دیش کی دھرتی سے آئے ہیں، کوئی ان کے ماننے والا بنگلہ دیش سے تشریف لائے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ آنا ہمارا بیکار نہیں جائے گا، یہ آنا ہمارا بیکار نہیں جائے گا۔ سنیے حدیث، سنیے حدیث سناتا ہوں، پہلے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی وسلم رسول کریم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ واہل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے عزیز و میرے بزرگوں، حدیث سنیے توجہ کے ساتھ، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق ہم سب ہیں، مخلوق کے حق میں آخری فیصلہ سنا دے گا، یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، اور سب جنتی اور جہنمی کو اپنا پتہ چل جائے گا کہ میں جنتی ہوں، میں دوزخی ہوں، اور اللہ فرمائے گا اے فرشتو، اس جنتی کو جنت کی طرف لے کر کے چلے جاؤ۔ جنتی مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے جنت کی طرف تشریف لے جائیں گے، اور دوزخی ان کا منہ تکتے رہیں گے، ان کا منہ شرمندگیوں ندامت کے سمندر میں ڈوب کر ان کو دیکھتے رہیں گے، اور اسی ٹائم اولیاء کا گروہ، اولیاء کی جماعت اسی وقت گزرے گی۔ ایک دوزخی میں سے ایک انسان اللہ کے ولی کے قدموں میں آ کر عرض کرے گا، اے اللہ کے ولی، حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، اما تعرفونی عن الذی سقیتک شربتا، اے اللہ کے مقدس ولی، کیا مجھے پہچانتے نہیں، کیا مجھے جانتے نہیں؟ ایک بار ایسا ہوا کہ میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، میں نے آپ کو پانی پلایا تھا۔ وقال بعضهم عن الذی وهبت لك وضوءا، کوئی کہے گا اے اللہ کے مقدس ولی، میں نے ایک مرتبہ آپ کو وضو کے لیے آپ کو پانی دیا تھا، پانی دیا تھا۔ اے اللہ کے مقدس ولی، آج ہم کو چھوڑ کے، ہم کو توجہ کے ساتھ سننا، تقریر کا اشارہ سمجھنا، اے اللہ کے مقدس ولی، ہم وہی گنہگار ہیں جنہوں نے زندگی میں، جنہوں نے دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ، آپ کی صحبت میں ٹائم گزارا تھا، وقت گزارا تھا، اور آپ مجھے اکیلے چھوڑ کر جنت میں جا رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ولی کامل، مرشد کامل اس دوزخی کے لیے مولا کی بارگاہ میں رو کر دعا کرے گا، اے اللہ، اے تو رحیم ہے، تو کریم ہے، انہوں نے مجھے دنیا میں پانی پلایا تھا، اس شخص نے مجھے دنیا میں وضو کے لیے پانی بڑھایا تھا،
اے مولا اس گنہگار کی توبہ قبول فرما دے، اس کی گناہوں کو معاف کر دے۔ عزیزان محترم، اس ولی کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی دوزخی کو جنت میں ڈالے۔ دنیا کہتی ہے ولی کسی کے کام نہیں، بولو استغفر اللہ۔ ولی کیا کام آئیں گے دنیا میں، کیا کام آئیں گے آخرت میں؟ یاد رکھو مسلمانوں، ولی دنیا میں بھی کام آتے ہیں اور آخرت میں بھی کام آئیں گے۔ سبحان اللہ، یہاں بھی کام آئیں گے، قیامت کے دن بھی کام آئیں گے۔ حدیث پاک کے الفاظ سنو، جب وہ ولی رب قدیم کی بارگاہ میں دعا کرے گا، اے مولا میں اس کے لیے سفارش کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں، اس کی گناہوں کو معاف کر دے، اس کو جنتی بنا دے۔ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہے فَيَشْفَعُ لَهُ وَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، تو اس ولی کی دعا سے دوزخی جنت میں چلا جائے۔ تو کیا یقین نہیں ہے ہمارا؟ کیا ہمارا عقیدہ نہیں کہ قیامت کے دن ہم جب پھنس جائیں گے تو اذان غاشی رحمت اللہ علیہ ہمارے لیے دعا فرمائیں گے، مفتی حافظی رحمت اللہ علیہ ہمارے لیے دعا فرمائیں گے، مؤذن رحمت اللہ علیہ ہمارے لیے دعا فرمائیں گے، پوشیدہ حضور قبلہ رحمت اللہ علیہ ہمارے لیے دعا فرمائیں گے، موجودہ حضور قبلہ رحمت اللہ علیہ ہمارے لیے دعا فرمائیں گے کہ میرا مرید ہے، دنیا میں اس نے وضو کے لیے پانی بڑھایا تھا، دنیا میں اس نے میری مجلس میں بیٹھا تھا، اے مولا حقانی کے ماننے والوں کو، اذان غاشی رحمت اللہ علیہ کے ماننے والوں کی گناہوں کو معاف کر دے اور اسے جنتی بنا دے۔ مسلمانوں، یہ اولیاء کرام ہو یا صوفیاء کرام ہو یا علماء کرام ہو یا امام ہو، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے اور گنہگاروں کی بخشائش کروا کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ عزیزان محترم، آئیے چونکہ وقت کی نزاکت کم ہے،